ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال في مقام آخر ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات عدی درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. جملہ علماء کرام، حفاظ قرآن، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نعت خوانان، فضلائے دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، جملہ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل جناب محترم جاوید حسین صاحب نے اس لیے منعقد کروائی ہے کہ اللہ کریم نے انہیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی اور وہ یہ سفر اور یہ پیارا اور بابرکت سفر شروع کرنے والے ہیں. مسلمانوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پہ حج فرض ہے جو اس کی طاقت و استطاعت رکھے. بنیادی طور پر جس کے پاس بھی اتنا خرچ موجود ہے کہ یہاں سے بیت اللہ کی زیارت کرنے تک، مناسک حج ادا کرنے تک اس کا اپنا خرچ بھی اس کے پاس موجود ہو، اور یہ فاضل رقم اتنی ہو کہ اس کی واپسی تک اس کے اہل خانہ ان کا خرچ بھی وہ دے کے جا سکتا ہو، تو ایسے آدمی پر حج زندگی میں فرض ہو گیا ایک دفعہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کیا ہر سال حج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا. اس لیے کثرت سوالات سے منع کر دیا کہ جو بتا دیا جائے اس پہ عمل پیرا ہو، زیادہ قریدنے کی ضرورت نہیں. اور علی الفور یہ واجب ہے. جس آدمی کے پاس فالتو رقم اتنی ہو گئی کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے تو فوراً اس پہ حج فرض ہے. اگر نہیں کرے گا اور اس دنیا سے رخصت کر گیا تو ایک فرض کے تارک کی حیثیت سے دنیا سے جا رہا ہوگا، اس کی باز پرس ہوگی. ہمیں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے، پہلے جو گناہ کرنے ہیں کر لیں، یک بارگی جا کے معافی لے لیں گے. تو اگر کہیں ایسا ہو گیا
کہ موت طاری ہو گئی اور جب جا سکتا تھا نہ گیا، تو اس کا جواب دینا ہوگا کہ فرض کا تارک ہو کے آیا ہے۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم جانے والا ہو اور وہ بھی صاحب استطاعت ہو تو اس پہ بھی حج فرض ہو جائے گا، اور جو محرم اس عورت کے ساتھ جائے گا اللہ کریم اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر محرم کوئی نہیں تو عورت حج پہ نہ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ بہت سارے گروپ لیڈران بغیر محرم کے بھی عورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو عورت یہ سفر کرے گی روز قیامت اس سے بھی باز پرس ہوگی، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے بغیر محرم کے سفر نہ کیا کرے۔ حضور نے روک دیا ہے۔ حج فرض ہے۔ حج کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ قبول فرما لے تو جنت نصیب ہو، اور ہر ایک قدم پر جو طواف میں ایک قدم اٹھائے گا تو ایک نیکی، دوسرا رکھے گا تو اس پہ گناہ مٹ جائے گا۔ ہر ایک قدم پہ نیکی ملنے والی ہے اور گناہ مٹنے والے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کی طرف جب آدمی سفر شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی عارضہ لاحق آ بھی گیا تو اللہ کریم اسے بھی حج عمرہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حجاج اور معتمرین جو عمرہ کرنے والے ہیں یہ وفد اللہ ہیں، یہ اللہ کا گروپ ہیں۔ اب ان کی شان یہ ہے کہ اذا دعوہ، جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اجابہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان کی عرضیاں قبول فرماتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَغْفَرُوهُ، اور جب اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، غفر لہم، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، قدم قدم پہ نیکی ہے۔ پہلا دیدار کعبۃ اللہ کا، اس وقت پہلے دیدار پہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس گھر کی شان ہے۔ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نگاہ پڑتی، اس کے لیے آپ نے جو دعا تجویز فرمائی وہ یہ ہے کہ فرمایا کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو یہ دعا کرو کہ مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ ایک دعا کر کے اتنی جامعیت اس میں پیدا ہوگی کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں تو قبول فرما لیا کر۔ تو مستجاب الدعوات کا یہی معنی ہے۔ تو جس کی یہ ایک لگ گئی پچھلی ساریاں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ اس کا ایک طریقہ حجاج کرام کے لیے یہ ہے کہ چونکہ نئے جو حضرات جاتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ کعبہ شریف اندر مسجد حرام کی کس سمت میں ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں کسی آدمی سے گزارش کر لی جائے مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو لوگ اچھے ہیں، کسی سے کہہ دو تو وہ اتنی مہربانی کر بھی دیتے ہیں۔ ویسے بھی جانے والے میں بہت سے ایسے ہیں کہ وہ پہلے
بارہا دیدار کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے آدمی چلا جائے کہ میں نیچے دیکھتا چلا جا رہا ہوں، جو ہی پہلی نگاہ کعبے پہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤں تو مجھے بتا دینا، میں ٹھہر کے اپنی نگاہ کو اٹھاؤں گا اور دعا کر لوں گا، مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ ایک ہیلا طریقہ یہ ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، 1992 میں نے پہلا حج ادا کیا تھا۔ اس وقت 45,000 میں حج ہوتا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک بھائی تھا، کعبۃ اللہ کے طواف میں تھے، رش تھا، فرضی طواف تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ کیا بات ہے، کئی دن سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ آخری 4-5 دن میں بہت سارے مناسک اکٹھے ہو گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک چکر پورا کیا، دوسرا پورا کیا، تیسرا پورا کیا، جب چوتھا چکر پورا کیا نا فرضی طواف کا، تو میں نے کہا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ میں نے کہا حدیث کی روشنی میں جس کا یہ حج مکمل ہوا، چونکہ 4 طواف فرضی طواف کے ادا ہو جائیں تو یہ رکن پورا ہو گیا۔ تو میں نے کہا حدیث کی روح سے حج کی جزا جنت ہے۔ کہا اچھا۔ میں نے کہا اب بتا، یہ 5 دن کی مشکل اور یہ تکلیف یہ زیادہ بھاری ہے یا اجر بھاری ہے؟ کہنے لگا نہیں، اجر بھاری ہے، اب تو ذرا قدم ذرا تیزی سے اٹھانا چاہیے۔ تو مطلب ہے ایک ڈھارس بندھ جاتی ہے بندے کی، اس یقین سے جاؤ کہ میرے کریم محبوب نے جو امت سے وعدے کیے ہیں میرا رب پورے فرمائے گا، میرا رب پورے فرمائے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، اشعث اغبر، ان کے کپڑے پھٹے پرانے، غبار آلود، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں معاف کر بھائی آگے چل، ٹھہرنے کو نہیں دیتا۔ دیکھنے میں تو وہ گودڑی پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے فقر کا عالم یہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ پہ قسم اٹھا دیں رب پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک عام امتی کی یہ شان ہے، تو اس کریم محبوب نے اپنی امت سے جو وعدے کیے رب کیوں نہ پورے فرمائے گا۔ اس یقین، اس اعتماد کے ساتھ یہ حاضری پوری کرنی چاہیے۔ وہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احرام باندھ کے ذرا دغا دھوکہ کر کے نچلے مطاف میں طواف کر لیں گے، اوپر والے پہ ذرا ڈبل ٹائم صرف ہوتا ہے۔ قدموں کا حساب کرو تو قدم بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے اور گناہ مٹنے والا ہے، تو نیچے 2 طواف کرو گے تو اس کا بھی وہی ثواب ہوگا، اوپر 1 کر لو گے تو وہ 1-2 کے برابر ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو نیکیاں اکٹھا کرنا ہے نا۔ تو جو طاقت میں ہیں وہ ضرور کوشش کریں کہیں جھوٹ نہ بولنا پڑ جائے۔ میرے ساتھ تو تجربہ ہوا ہے۔ عمرے پہ میں گیا، مروہ سے باہر نکلے، زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی احرام باندھا ہوا تھا، سر بھی نہیں منڈایا، تو باب عبدالعزیز کے پاس سے چھوٹے دروازے سے ہم نے سوچا کہ چادریں پہنی ہوئی ہیں، چلو اندر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو سر بھی نہیں منڈایا۔ داخل ہوتے ہی میرے سے تو یہ امتحان ہوا کہ وہ متوع جو گیٹ پہ کھڑا تھا ڈیوٹی والا، اس نے کہا الصلاۃ ام طواف، نماز پڑھنی ہے کہ طواف کرنا ہے؟ حالانکہ عام طور پہ نہیں پوچھتے۔ اب میرے سامنے 2 چیزیں تھیں، تھوڑا سا جھوٹ بول دیتا کہ طواف تو اندر جانے دیتا جو، میں نے کہا نہیں صلاۃ، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اس نے کہا فوق، پھر اوپر جاؤ۔ تو میں اس دن سے یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ بعض اوقات وہاں لوگ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ بندے کے اوپر ایک امتحان کی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں،
وہاں جا کر جو ایک چیز ذہن نشین ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہے، آدمی چکر لگا رہا ہے، پھر اس میں انسان دوڑ رہا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، پہلوانوں کی طرح پہلے، اچھا اب اس میں وہ رمل کر رہا ہے، اپنی قوت طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی کہ میرے مالک تیرے گھر میں آئے تھے کہ یہاں سر جھکا کے چلتے، اس جو انکساری کے ساتھ ایک ایک قدم ہمارا بھاری ہوتا، یہ کیا ہوا کہ ہمیں یہاں پہلوانوں کی طرح چلنے کا حکم دے دیا گیا؟ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے، زندگی میں بڑی مشکل سے موقع ملا، اکڑ کے بندہ چل رہا ہے یوں۔ اور میرے آقا کے غلاموں، پھر خیال آیا میرے مصطفیٰ کریم کی جو ادا ہے میرے رب کو وہی پسند ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے اپنے غلاموں کو لے کے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے تھے تو ان کفار کا یہ نقطہ نظر تھا، خیال تھا کہ مدینہ تو یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے، وہاں سے جائے ہوں گے تو نحیف و نزار ان کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ اپنی پاور کو ظاہر کرو، یہ دشمن خوش نہ ہوں۔ اچھا صحابہ کرام نے تو ایک مخصوص مقصد کے لیے ایسا کیا، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک اپنے محبوب کی امت میں جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، میرے محبوب اگر رمل کی کیفیت اختیار کر کے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر چلیں تو رب کی رضا اس میں ہے، اور سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہا رہے ہوں تو اس وقت رب کی رضا اس میں ہے۔ ایک سوال ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازوں کے اوقات جب بتانے کی باری آئی، اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، آئے 2 دن جماعت کروائی کعبۃ اللہ میں۔ اب کیا ہوا، ایک دن اول وقت میں، دوسرے دن دوسرے وقت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ جبریل امین نے رب کا یہ پیغام دے دیا کہ ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ حدیث جبریل مشہور ہے، علماء جانتے ہیں۔ اب سوال ہوا کہ مصلی امامت افضل ہے یا مصلی اقتداء افضل ہے؟ علماء نے جواب دیا، میرے محبوب مصلی امامت پہ جس دن کھڑے ہوں اس دن مصلی امامت افضل ہے، جس دن مصلی اقتداء پہ کھڑے ہوں اس دن مصلی اقتداء افضل ہے۔ افضلیت محبوب کائنات کے گرد گھوم رہی ہے۔ آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم، وہ حضور کے جلیل القدر صحابی جو اپنی غیرت میں بڑے مشہور تھے، جن کی شان یہ ہے کہ ایک دن سید عالم نے فرمایا، عمر میں نے جنت کی سیر کی ہے تو وہاں مجھے ایک محل دکھایا گیا جو تیرے نام سے منسوب تھا، تو میں نے اس محل کے اندر قدم جو رکھا نا تو ایک کونے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، عمر مجھے وہاں تیری غیرت یاد آ گئی، میں نے قدم باہر نکال لیا ہے۔ حضرت عمر کے آنسو چھل چھل برسنا شروع ہو گئے۔ آقا سارے جہان پہ عمر غیرتیں کر سکتا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ کیا غیرت کر سکتا ہوں؟ ارے جن کے انتظار میں حوریں عائش جنت میں انتظار میں بیٹھی ہیں، لوگ ان کے اوپر بھی انگشت نمایاں کرنے سے نہیں رکتے، انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ وہ فاروق اعظم کہ جب روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو کہا، جس نے صبح اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، آئے عمر کے رستے میں آ کے راہ روک لے۔ کس کی مجال تھی، کون آئے؟
تو وہ فاروق اعظم جب کعبۃ اللہ کے طواف میں حجر اسود کے سامنے آئے تو غیرت جاگ اٹھی، جلال فاروقی جاگا، تو گویا ہوئے اے حجر اسود مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا اگر میرے کریم محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو وہاں ایک دفعہ محفل میلاد کا انعقاد ہم نے کیا ایک ہوٹل میں، اہل سنت کے افراد جمع ہو گئے، اس میں میں نے پھر تقریر کی اور میں نے کہا یہاں آ کر ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ سبق یہ ملا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر ہم اللہ 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 کرتے رہتے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہ تھی، پر میرے رب کی مرضی کچھ اور تھی کہ طواف کرو، آؤ اس پتھر کو چومو، اس کا استلام کرو، پھر جاؤ جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھو، پھر چلو صفا پہاڑی پہ جاؤ، پھر مروہ پہاڑی پہ جاؤ، پھر پانی پہلے پیو آ کے زمزم کا۔ تو میں نے کہا لوگو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں فقط اللہ 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 ہم کرتے رہتے، لیکن میرے رب کی مرضی یہ ہے جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے نا ان کی عظمتوں کا پرچار بھی قیامت تک ہوتا رہے، ان کی عظمتوں کا پرچار بھی قیامت تک ہوتا رہے۔ حجر اسود جب آیا تھا میرے محبوب فرماتے ہیں سفید تھا اور فرمایا اس کی دو آنکھیں تھیں، اس کا نور تھا۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت اس کے نور کو بجھا نہ دیتا تو یہ پتھر، غور سے میری بات سننا، یہ حجر اسود اس کا نور شرق و غرب کو روشن کر دیتا، شرق و غرب کو روشن کر دیتا، اتنی چمک تھی اس میں۔ لیکن خطائے بنی آدم کی نسل کے گناہوں کو چوس چوس کر اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے، گناہوں کو چوس چوس کے، اور یہ شہادت دے گا روز قیامت کہ فلاں نے مجھے سلام کیا تھا، فلاں نے میرا استلام کیا تھا۔ بوسہ دینا ممکن ہو تو دے لو، ورنہ دور سے سلام کرو گے یہ بھی استلام ہوگا، یہاں سینے کے سامنے ہاتھ رکھ کے اس کی گواہی دے گا روز قیامت۔ اور آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، زبان ہوگی جو کلام کر رہی ہوگی، اور جس نے جا کے استلام کیا ہے روز قیامت اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں شہادت دے گا۔ پتھر بولے گا، پتھر دیکھے گا، اور پتھر، اب اس نقطے کو سننا، پتھر اس کا اتنا نور تھا کہ حضور فرماتے ہیں شرق و غرب کو روشن کر دیتا۔ اگر پتھر کثیف میں اللہ رب العزت نور حسی اس طرح پیدا کر سکتا ہے کہ شرق و غرب کو چمکا دے، تو میرے محبوب کے جسم لطیف کو رب نوری کیوں نہیں بنا سکتا کہ جس کے آنے سے شام کے محلات چمک اٹھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، شاہ ستہ کی حدیث ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ پتھر میں نور تھا تو میرے محبوب میں نور حسی کیسے نہیں آ سکتا، جس کے صدقے سے یہ ساری رونقیں نصیب ہوئی ہیں۔ کعبے کو وقار ملا ہے، یہ شان ملی، قبلہ قرار پایا اس امت کا میرے محبوب کی قلبی خواہش کی بنیاد پہ۔ حضور نے چاہا نا کہ یہودیوں والے قبلے کی طرف میں منہ کر کے اقصی کی طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ نیا نبی آیا اور اس قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے، حضور کے دل میں خواہش ہوئی میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس کی تعمیر کی اسے قبلہ بنا دیا جائے۔ میرے رب کی طرف سے آرڈر آ گیا، قد نرا، پیارے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار اس چیز کی طرف متوجہ ہونا، میرے کریم اب اس طرح کرنا، اپنا رخ اسی کعبے کی طرف پھیر لے، فالا نولی ینک قبلۃ ترضاھا، جو تو چاہے گا اسے ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ دوران نماز
کرم نوازی ہو گئی. حضور آگے نماز پڑھا رہے تھے، آپ اس طرف چلے گئے اس دیوار کی طرف، سارے صحابہ نے رخ پھیر لیا درمیان نماز. تو کیا سبق ملا؟ بارگاہ الوہیت میں کھڑے ہو وہ نا، میرا مصطفیٰ کریم ادھر رخ کرے تو ادھر رخ کرنا ہے، جو اگر میرا محبوب اس سائڈ پہ چلا جائے تو پیچھے ادھر رخ کر دینا ہے. تو پھر کچھ کہنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو اپنے گھر کے نعوذ باللہ من ذالک گدھے سے برا خیال ہے، اللہ ان کو ان کے نقشے پہ نہ لے جائے. اب وہ صحابہ کرام کو خیال آیا کہ کوئی نہ آیا حضور کی قبلہ چینج کرنے کا، حضور کے پیچھے رخ پھیرنے کا. تو پتہ چلا صحابہ کی تو نماز ہوتی بھی تب ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کا رخ ہو، صحابہ اسی کے پیچھے پیروی کرنے والے ہیں. عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، اب صفا مروہ پہ دوڑنے کی باری آ گئی. میں نے دیکھا درمیان میں دو سب ٹیوبیں ہیں جو حجاج کرام گئے ہیں نا، صفا پہ جاؤ، کعبے کی طرح منہ کر کے دعا کرو، پھر واپس آؤ. درمیان میں دو سب ٹیوبیں ہیں، ایک ہموار زمین ہے، وہاں اب صحیح کرنی ہے، تیز چلنا ہے. بعض بوڑھوں کو میں نے دیکھا اڑے ہوئے تھے، کبڑے تھے، لیکن بیچارے دوڑ رہے تھے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا میرے مالک تو بھی بے نیاز ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتی وزراء اور سربراہان مملکت کی دوڑیں لگا دی ہیں کہ میری بندی یہاں دوڑی ہے نا، وہ تو کسی مقصد کے لیے دوڑی تھی، تو ہم نے یہاں اس کی سنت کو ادا کرنا ہے. آؤ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، میرے رب نے دکھا دیا میرے ہو جاؤ، جو میرا بن جائے گا نا قیامت تک یوں اس کے نام کو روشن کروں گا، یوں اس کی عظمتوں کا پرچار ہوتا رہے گا. جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں سے جس کسی نے رب کے ساتھ لو لگائی ہے نا، میرے رب کائنات نے 4 چاند لگا دیے. کتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا امت کو. عرفات میں پہنچا، وہاں کیا ہے، حجاج جا رہے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں کہ بس جا کے تو پھر کچھ دیر ٹھہر کے واپس آنا ہے. پہاڑی کے دامن میں ہر طرف پہاڑ ہے، لمبا میدان ہے، اس کے اندر اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو ڈال دیا، تپتی دھوپ میں بٹھا دیا. سر پہ کپڑا کوئی نہیں، سایہ نہ تھا، 2 چادروں میں ملبوس، پسینہ بہہ رہا تھا. حضور کے صحابہ وہاں بیٹھے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے. اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ کریم اپنی بے شمار مخلوق کو مغفرت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. امت نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ انداز پیش کیا نا، اب کیا ہوا کہ عرفات سے نکلتے ہوئے حضور کے صحابہ رمی جمار کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں لگا رہے تھے. ردن للرحمن و رغمن للشیطان، کہ رب کو راضی کر کے جا رہے ہیں، شیطان ستیہ ناز تیرا کر کے جا رہے ہیں. تو میں نے وہاں سوچا کتنا پیارا انداز کہ وہ شیطان جس نے قسم اٹھائی تھی بارگاہ الوہیت سے جب اس کو دھتکارا گیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں رب نے کہا انک رجیم، دفع ہو جا، تو مردود ہے ہمیشہ کے لیے. تو اب پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے وہاں بارگاہ الوہیت میں یہ کہا تھا وَبِعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، آدم کی نسل کے جسموں میں جب تک روح باقی رہے گی نا، میں شیطان ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان نے دشمنی کا اعلان کر دیا، نسل آدم کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا
کہ جب تک آدم کی نسل کے جسموں میں روح باقی رہے گی میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تیری قوت سلب کر دی تو نہیں کر سکے گا، نہیں، سلب کر لیتا، اس کی کیا مجال تھی۔ پتہ ہے میرے رب نے کیا جواب دیا، شیطان کو کیسے ہرایا؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، ان سے گناہ کروائے گا، غلطیاں کروائے گا، تو سن لینا، اغفر لہم ما استغفرونی، میرے بندے بھی گناہ کر کر کے جب بھی میرے دروازے پہ گر جائیں گے مجھ سے معافی مانگیں گے، میں بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان ہار گیا، میرے محبوب کے غلام جیت گئے، کنکریاں مار کے جا رہے ہیں، اور ظالماں تو نے ساری زندگی گناہ کروائے اور رب سے معافی مانگ کے ہم بھی چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے محبوب نے ہمیں وہ ڈھنگ سکھایا، ایسے میدان میں آ کے بٹھایا جہاں رحمت برس رہی ہے، تو کیا ہوا؟ بندہ مومن کامیاب ہو کے کامران ہو کے جب واپس لوٹتا ہے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ آج تک ابن آدم کو گمراہ کرتا رہا، وہ سارے گناہ معاف کروا کے جا رہا ہے، وہ گناہ معاف کروا کے جا رہا ہے۔ یہ آج کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں۔ پھر جب کعبۃ اللہ میں آیا نا، اب طواف کیا، اب پھر عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی بھی طواف کر رہے تھے، نگاہ پڑی کعبۃ اللہ کے پرنالے پر تو کیا دیکھا؟ سوچ میں پڑ گئے کہ کعبۃ اللہ کا پرنالہ مشرق کی طرف بھی لگایا جا سکتا تھا، جنوب کی طرف بھی قائم کیا جا سکتا تھا، مغرب کی طرف بھی لگایا جا سکتا تھا۔ سوچ میں پڑ گئے شمال کی طرف یہ کیوں پرنالہ لگایا گیا کعبے کا؟ تو دماغ میں تخیل میں ایک عظیم تصور آیا اور وہاں پہ ایک شعر کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ کعبے کا پرنالہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اب شہنشاہ کا روضہ دیکھنے جانا ہے۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، پھر بندہ جب میرے کریم محبوب کے در اقدس کی حاضری کی نیت کرتا ہے نا تو کیا شان ملتی ہے؟ وہاں پہنچنے والوں کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے اگر جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے نا تیرے در اقدس پہ حاضر ہو جاتے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافیاں مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا پیارا رسول ان کی سفارش کر دیتا، ان کے لیے معافی طلب کرتا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور بے ضرور اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پا لیتے۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ہمیشہ غلامان مصطفیٰ نے در اقدس پہ حاضری دے کر کتاب میں بھری پڑی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، علماء، صوفیاء، اولیاء اس عظیم الشان بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عرضیاں پیش کرتے رہے۔ وہ بڑے اچھے الفاظ علامہ شرم بلالی نے لکھے ہیں نا کہ بندہ پہنچ کے عرض کرے، جئناک من بلاد شاسعہ، میرے آقا بڑے دور سے تیرے در کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بڑے سفر کر کے آئے، وادیاں طے کرتے آئے، جنگل گزر کے آئے، میرے کریم اشفا لنا، اب ہمارے لیے شفاعت فرما دو، اب ہمارے شفیع بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو حضور سید عالم کے در اقدس پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرتا ہے سرکار خود اس کا جواب دیتے ہیں، وصول فرماتے ہیں، اور جو دور سے بھیجتا ہے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی سند پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، بر تقدیر تسلیم میں اس کی وجہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو نا، ایک مرشد اور ایک استاد ہو، اس کا شاگرد و مرید کسی جانے والے کے ہاتھوں سلام بھیج دے اور دوسرا سفر کر کے
وہاں پہنچ کے عید مبارک بھی کرے اور سلام بھی پیش کرے، فرق ہونا چاہیے کہ کوئی نہ۔ یہاں سے بھی سلام پہنچتے ہیں لیکن جو در اقدس پہ حاضر ہو جاتے ہیں پھر ان کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے، ان پہ نظر عنایت بڑھ جاتی ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا مدینہ شریف میں، اس ہوٹل میں میلاد کی محفل تھی، سارے عشاق بیٹھے تھے، ایک آدمی وہ چارپائی پہ بیٹھا رہا، چہرے پہ بڑی بری تھی، بڑی ان کے باز کی کیفیت تھی، رنگ بھی کالا تھا، مونچھیں بھی کوئی نہیں تھیں۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اسی انداز میں گفتگو کی تو مجھ سے کہنے لگا، مفتی صاحب حدیث میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ملے گا، تو ہماری 40 نمازیں تو یہاں پوری ہو گئی ہیں، اب جو 2-3 دن رہتے ہیں ہمیں واپس مکہ نہیں چلا جانا چاہیے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا، یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھی کہ کوئی نہ؟ یہ حدیث حضرت فاروق اعظم نے سنی ہوئی تھی کہ کوئی نہ؟ 10,000 صحابہ کم و بیش جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، کیا انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ کوئی نہ؟ یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ وہ 1,00,000 لینے کیوں نہ گئے؟ وہ 1,00,000 لینے کیوں نہ گئے؟ تو میں نے کہا یاد رکھ، یہاں ایک ایسی نعمت ملنے والی ہے، ایسی نعمت امتی کو نصیب ہوتی ہے، نہ زمین کے کسی خطے میں میسر ہے، نہ آسمان کے کسی کونے میں میسر ہے۔ وہ کون سی؟ میں نے کہا جب امتی نماز پڑھ کے میرے کریم محبوب کے سامنے آ کے جب اپنا صلاۃ و سلام عاجزانہ پیش کرتا ہے نا، تو میرے کریم محبوب کی جو نگاہ اپنے امتی پہ پڑتی ہے، اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ مقام نہ آسمان میں کسی کو مل سکتا ہے، نہ زمین کے گوشے میں مل سکتا ہے۔ دیکھو دنیا میں بڑے عبادت گزار ہے، پوری زندگیاں چلہ کشیوں میں گزار دیں، چلے معکوس بھی کیا، ایسے اولیاء بھی آئے، کنویں میں اپنے آپ کو لٹکائے رکھا، لیکن یاد رکھو اگر ایک صحابی ایک لمحے کے لیے حضور کے سامنے آیا اور میرے کریم محبوب کی ذات اقدس پہ کلمہ پڑھ لیا اور اسی منٹ کے بعد فوت ہو گیا، اس کا مقام کوئی ایسا ولی نہیں پا سکتا جو ساری زندگی عبادت کر رہا ہے۔ ایک نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑ گئی، مقام صحابیت پہ پہنچا، دنیا کا کوئی امام اس کی شان نہیں پا سکتا، تو جس پہ میرے مصطفیٰ کی ڈائریکٹ نگاہ پڑ گئی اس کی شان کا اندازہ کیا لگا، کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، یہی نعمتیں لوٹنے کے لیے امتی وہاں پہنچا ہے۔ جتنا ہو سکے وہاں کثرت سے درود بھی پڑے، آداب کا بھی لحاظ رکھے، ادھر ادھر بازاروں میں گھومنے کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے در اقدس پہ حاضری دے کر کامیاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضور سید عالم نے فرمایا کہ جس نے حج تو کیا ولم یزرنی فقد جفانی، پھر میری زیارت کو نہ آیا وہ جفا کار ہے، اس نے جفا کی۔ آؤ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو گئی، تو حضور کی شفاعت کو لینے کے لیے امتی وہاں جاتا ہے۔ تو یہ شانیں ہیں کعبۃ اللہ کی، یہ عظمتیں ہیں میرے مصطفیٰ کے مزار اقدس کی حاضری کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم کو یہ نعمتیں نصیب رکھے، لیکن یاد رکھو صرف اسی بات پہ بھروسہ کر کے ہی اپنی زندگی گزار دینا یہ کافی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی ضروری، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنانا بھی ضروری، حضور کی سنن کو اپنانا بھی ضروری، کہ میرے کریم کی نگاہ پڑے نا تو امتی کو دیکھ کے حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے، حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے، میرا امتی آیا میری ارشادات، میرے اقوال، میری باتوں پہ، میری سیرت طیبہ پہ عمل کر کے آیا ہے، اس پہ جو نگاہ پڑے گی تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر امتی اپنے آپ کو تیار کیا کرے کہ حضور کے سامنے
جب حاضری نصیب ہونا مجھے دیکھ کے میرا کریم آقا مجھ سے خوش ہو جائے، حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ امتی آیا ہے ہمارے علاقے کے حافظ صاحب 100 سے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھا کے مدینہ پاک گئے۔ جب مجھے پتہ چلا میں مبارکباد کے لیے گیا تو میں نے اس دن تہیہ کیا کہ غلام تو ہو ایسا کہ حضور کا فیضان یوں تقسیم کر کے جب در اقدس پہ حاضر ہوگا تو پھر حضور کی نگاہوں میں اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، اس کے عشق کی تڑپ اور حضور سید عالم کے دین کی خدمت کا جذبہ حضور کی نگاہوں میں اس کی کتنی عظمت بڑھا دے گا، کیونکہ وہ کریم ذات ہے۔ تو جتنا کوئی ان سے وفا کرے گا اتنا ہی اس کی درجات میں اضافہ ہوگا۔ اور کثرت درود کرنے والا حضور فرماتے اب ہمیں زیارے کی تڑپ ہے کہ کاش قرب مصطفیٰ مل جائے، کاش قرب مصطفیٰ مل جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غلام ہمارے علاقے میں نعت خان نابینا تھے، اس نے نعتیں پڑھ پڑھ کے کچھ پیسے جمع کیے، تو مجھے کہنے لگا کہ میں جب حرمین کی حاضری کے لیے وہاں پہنچا نا تو سرکار کے روضہ اقدس کے باہر کھڑے ہو کر تو میں نعت پڑھ رہا تھا، نگاہیں تو نہیں تھیں، نعت پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کانوں میں ایک بات کی۔ اس نے کہا حافظ صاحب بڑی عالی بارگاہ میں کھڑا ہے، بڑے کیف میں کھڑا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں اپنی آنکھیں مانگ لے، اپنی بینائی کا سوال کر لے۔ اب دیکھو نا ایک عاشق 14ویں 15ویں صدی میں اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو نا۔ تو کیا کہنے لگا، کہتا ہے میں نے عرض کیا میرے آقا آنکھوں کے بغیر تو پہلے بھی گزر گئی اور پھر بھی گزر جائے گی، کریم اپنا قرب مجھے عطا کر دے، اپنا نیڑ مجھے عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں نا تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ ہر کوئی چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہے پر مانگنے والے وہ سوال کرتے ہیں۔ پنڈی کا ایک میرا دوست ہے حافظ، اب بیمار ہے، مجھے کہنے لگا کہ درود مستغاث شریف میں یہاں پڑھا کرتا تھا، قدرتی یہ کہ اس کی بچی تھی بیچارے کی، اس نے درود مستغاث رکھنا بھول گئی، بیگ میں نہ رکھ سکی، اور وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں اس طرح ہوں کہ پیسے کوئی نہیں تھے، ایک موٹر سائیکل تھا، میں بازار چلا گیا، میں نے وہاں سے چپل خرید لیے، احرام خرید لیا، گھر آ کے بیگ میں ڈال دیے، اور میں حضور کی بارگاہ میں شام کو بیٹھ گیا استغاثہ کرنے۔ آقا غلام تو تیار بیٹھا ہے، میرے پاس میں تو یہی ہے، میں تو تیار ہو چکا ہوں۔ اس نے ایک اور واقعہ بھی مجھے سنایا، وہ کہتا ہے کہ کرونا کے دن تھے نا یہ پچھلے دنوں مہینوں سالوں میں، تو ایک آدمی کرونا کے دنوں میں وہاں سے حاضری دے کے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے حالانکہ پابندیاں تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا تو کیسے گیا؟ اس نے کہا ایک دن نا میرا دل عشق میں ڈوب گیا، تو میں نے یوں عرض کی میرے آقا ہماری طلب ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، لیکن ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں نہیں آنے دیا جاتا۔ میرے کریم تمہارے اوپر تو پابندی کوئی نہیں، تم تو بلا سکتے ہو۔ کہتا ہے یہ دعا کرنے کی دیر تھی، کام ہو گیا۔ آج یہ بات بھی اس نے مجھے بتائی کہ میں نے اس طرح بیٹھ کے شام کو استغاثہ کیا، صبح کی نماز کے بعد میرا دروازہ کھٹکا، میں دروازے پہ گیا تو ایک مقتدی کار میں بیٹھا ہوا مجھے کہتا ہے حافظ جی عمرہ کرنا ہے؟ تو میں تو پھول ایسے نہیں سمایا، میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کرنا؟ کہتا اچھا میری گاڑی میں بیٹھو، آؤ میں آپ کا وہاں جا کے نا ویزا لگواتا ہوں۔ کہتا میرے پاس درود مستغاث نہیں تھا، بھول گئی بچی، ادھر پڑھتا تھا ادھر ساتھ کوئی نہ لے گیا، پریشان ہو گیا، شرمندہ ہوا کہ ادھر پڑھتا تھا ادھر روزے پہ بیٹھ کے مجھے زبانی آتا نہیں۔ کہتا قدمین کی طرف کھڑے ہو کے نا حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے آقا معافی کا طلبگار ہوں، بس بچی سے غلطی ہو گئی،
تو درود مستغاث بھول گئی، اب یہاں نہیں پڑھ سکتا، تو میں معافی لینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے وہیں میں کھڑا تھا کہ میرے پاس سے نا میں نے دیکھا تو ایک آدمی آ رہا ہے، لڑکا، اور میرے پاس سے گزرا اور اس طرح مجھے دیکھا تاڑ کے، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ بندہ مجھے کیوں تاڑتا ہے۔ آگے چلا گیا، تھوڑا آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ وہ پھر واپس مڑا تو میں نے اس پہ نگاہ رکھ لی کہ کوئی جیب کترا نہ ہو، میری کو جیب تو نہیں کاٹنے چاہتا، یہ مجھے کیوں غور سے دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے جب میرے پاس سے گزرنے لگا تو میری جیب میں اس نے درود مستغاث رکھ دیا، میں نے دیکھا تو درود مستغاث تھا، اب مجھ سے غائب ہو گیا۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، بھائی یہاں سے جب ہوک اٹھتی ہے نا تو کرم نوازی ہو جایا کرتی ہے، جب نکلتی ہے نا بندے کی اس وقت اللہ بھی کرم فرما دیتا ہے، مصطفیٰ کریم کی نظر عنایت بھی نصیب، بس ایک نکلنی چاہیے، ہوک نکلنی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اس کے پاس گیا پنڈی میں، یہ مدینہ شریف میں اس نے مجھے واقعہ سنایا۔ اب میں تقریباً کراچی جس دن گیا ہوں نا، پچھلے مارچ کہ فروری تھا، 2 مہینے پہلے گیا ہوں، تو میں اس کے پاس گیا، اسلام آباد میں بیٹھا تھا، تو وہ درود مستغاث کی کاپی جو روز اقدس پہ اس کو عطا ہوئی، اس نے دوبارہ اس کو چھپوایا اور اس کے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے، وہ میں لے آیا ہوں اس سے۔ تو کہتا ہے یہ سند ہے میرے پاس، مجھے کریم محبوب کے در سے عطا ہوئی ہے۔ تو آج بھی کرم ہو رہا ہے، آج بھی مہربانیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ایک واقعہ اس نے مجھے سنایا، وہ کہتا ہے غریب آدمی ہے، 31 حاضریاں دے آیا ہے، امام مسجد ہے، بس سادہ سا شرف قبولیت۔ کہتا ہے وہاں ایک آدمی، وہ بتاتا ہے کہ میں لینوں میں بیٹھا تھا، میں پرانے واقعے کتابی نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں کوئی آج کل بھی ہو رہا ہے، آج کل کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں لین میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس نا پیسے ختم ہو گئے، تو کہتا ہے میں نے استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ مہمان بھی آپ کا ہوں، پیسے بھی ختم ہو گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ایک آدمی ہے، وہ لائنوں میں پھر رہا ہے مسجد نبوی میں اور بندے دیکھ رہا ہے، تو میری لین میں آیا نا تو میرے پاس سے گزرا تو مجھے غور سے دیکھا، پھر تھوڑا آگے چلا گیا، آگے جا کے پھر مڑا پیچھے، پھر آ کے مجھے دیکھا نا تو وہاں بیٹھ گیا، بیٹھ کے میرے ہاتھ میں نا اس طرح مٹھی میں پیسے تھے، اس نے تھمانا چاہے تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس نے کہا نہیں لے لے، میں نے کہا نہیں، تو کون ہے، کیوں مجھے پیسے دیتا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو لے لے جو پیسے میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں لیتا، مجھے بتا کیوں دیتا ہے، کون ہے؟ تو اس کو بتانا پڑ گیا، وہ کہتا ہے میں بنگلہ دیش کا رہائشی ہوں، میری والدہ، غور سے سننا، میری والدہ اس وقت بنگلہ دیش میں بیٹھی ہے، وہاں سے مجھے آرڈر کر رہی ہے بیٹا اس لائن میں ایک آدمی شکل کا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے تھما، میرے کریم محبوب کا آرڈر آ گیا ہے۔ اوئے 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 اوئے، مسلمانوں آج بھی غلاموں پہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، پہلے بھی تھے، یہ کون سارے حقائق منکشف فرما رہا ہے؟ وہ اللہ۔ امتیوں کا حال آقا کی بارگاہ میں، آقا کی نظر عنایت امتیوں پہ، عشق صادق ہو تو کرم نوازی ہو جاتی ہے، تو جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کرم نوازیاں حاجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے، ہماری تڑپ پیش کریں گے، اور سب سے اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ حاضریاں نصیب ہوتی رہیں، وہاں جا کر یہ دعا کرنا کہ ہمارے وہ مظلوم فلسطینی مسلمان بھائی
بہن بچے اور بچیاں جو تڑپ رہے ہیں نا، جن کے لیے صبح و شام رات ہو یا دن دماغ کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، اللہ کریم ان کی آزمائش کو آسان کر دے، اللہ ان کی مصیبت کو ایک راحت میں بدل دے۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، قرآن کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها ربنا وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے لیے، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال جس کے باسی بڑے ظالم ہیں، مولا ہمارا کوئی امدادی بھیج، ہمارا کوئی دوست بھیج۔ قرآن نے یہ اعلان کیا جب مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اللہ کے محبوب نے لشکر جرار تیار کیا، 10,000 کا لشکر لے کر میرے کریم محبوب مکہ کے اوپر جب پہنچے، فاتح کی حیثیت سے اہل کفر اس وقت بھاگے جا رہے تھے، لیکن آج بھی وہ صدا وہ بچے اور بچیاں ہمیں دے رہی ہیں۔ سنا نہیں پچھلے دنوں میں ایک نوجوان بچہ چھوٹا سا چیخ رہا تھا، اوے عرب حکمرانوں کہاں بیٹھے ہو، ہمارے اوپر ظلم برس رہا ہے۔ وہ شخص جو ایک معصوم بچی کو اٹھا کے کہہ رہا تھا بچی جانا میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا کہ ہم نے تو تیرے دین اور تیرے رب کے گھر کی خاطر اپنی نسلیں قربان کر دیں، اور ساتھ یہ شکوہ بھی کرنا میرے آقا تیری امت کے سربراہ ہماری مدد کو نہیں پہنچے۔ مسلمانوں، قرآن کا حکم ہے، 1450 سال پہلے قرآن نے حکم دیا تھا، کاش امت مسلمہ اس پہ عمل پیرا ہوتی، نہ پہلے عمل کیا نہ آج کیا۔ جب تک اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا ہماری یہ حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ کریم نے آرڈر جاری فرمایا تھا، مصطفیٰ کریم کی زبانی قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو تیاری کرو، تیاری کرو، اپنے اور رب کے دشمنوں کے لیے تیاری کرو، گھوڑے جمع کرو، قوت پیدا کرو تاکہ تم ان کے اوپر روب ڈال سکو۔ کاش ہمارے حکمرانوں نے عقل کے ناخن لیے ہوتے، ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہوتا، ہم نے ووٹ دیتے ہوئے اپنے ایم پی اے اور ایم این اے حضرات سے یہ مطالبہ کیا ہوتا، ہم یہ تو کہتے رہے کہ ہماری ملازمت چاہیے، ہمارے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ہمیں سڑک و کھمبا چاہیے، اگر کاش ہم نے یہ نہ کہا کہ حکمرانوں سے جا کے کہنا امت مسلمہ کے لیے بھی کوئی فکر کر لو۔ میں نے احرام باندھا مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، مسجد تنیم، واپس کعبۃ اللہ میں عمرہ کے لیے آ رہا تھا تو رستے میں قدرتی میری نظر پڑ گئی ان بلڈنگوں پہ، توجہ اس طرح مبذول ہو گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں، اس میں نیچے سے اوپر تک اے سی، یہ جائیں گے دیکھیں گے، آپ بھی دیکھ کے آئے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا، اے کاش ہمارے حکمران یہ اے سی جمع نہ کرتے، اتنے میزائل بنا لیتے۔ آج کوئی تو فلسطینیوں کو میزائل مہیا کیا جا سکتا تھا۔ عالمی برتری، فضائی برتری، ٹیکنالوجی میں ترقی یہاں عروج پہ پہنچی کہ طاقت کا توازن ان بیلنس ہو گیا ہے، ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں بات کرتے ہوئے۔ کوئی آنکھ اٹھا کے اس ظالم سے اتنا نہیں کہہ سکتا کہ اب بس کر، کتنا خون بہایا ہے بچوں کا، پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں، اپنے ایم پی اے ایم این اے حضرات سے باتیں کریں، امت مسلمہ کے لیے سوچو، وہاں آواز اٹھایا کرو اسلام کی ترقی کے لیے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے، مسلمانوں کی ذبح حالی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ کبھی یہ بات بھی تو اسمبلیوں میں کیا کرو، ایم این اے حضرات، پارلیمنٹیرین وہاں بولیں گے، ہماری آواز وہاں پہنچے گی، وہاں وزیر اعظم اور ہم ارباب اقتدار سوچیں گے
جب تک یہ سارے مل جل کر اعدوا لہم ما استطعتم پہ عمل نہیں کرتے، فضائی برتری حاصل نہیں کرتے، یہی حال رہے گا۔ حضور سید عالم نے فرمایا ایک وقت آئے گا قومیں تمہارے اوپر جمع ہو جائیں گی جس طرح کھانے کے تھال کے اوپر کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی لقمہ لینا چاہتا ہے، تمہارے اوپر یہ اقوام عالم جمع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری مثال یوں ہوگی جیسے بہتے ہوئے سیلاب کے اوپر ایک تنکا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے اوپر تنکا ادھر جا رہا ہے، کوئی اس کا وجود کوئی نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ عرض کی گئی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر لے گی اور موت سے تمہیں خوف طاری ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جان دے دیں، جان چلی جائے گی۔ اور میرے نبی کے غلاموں شہادت کی تمنا کیا کرو، جو نہیں کرتا نا رب کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، دل سے جو تڑپ کرے گا مولا مجھے شہادت کی نعمت دے، نبی شہادت دنیا میں آئی تو اللہ اجر شہادت کا دے دے گا، شہادت کا اجر عطا فرما دے گا۔ اب مسلمان ڈرتا ہے، ہر طرف سے خوف زدہ ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی اپنے ممبران کی ذہن سازی اور ان سے مطالبہ کرنا ہے جس صورت میں بھی ممکن ہو۔ دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ کم از کم ایک بوتل پانی کی تو پہنچا سکتے ہیں نا ان فلسطینی بھائیوں اور بچوں تک۔ وہ مسلمان تنظیمیں جو جہاں پہنچ کر طبی امداد کر رہی ہیں، خوراک پہنچا رہی ہیں، ان کے ہم نحوا ہونے کی ضرورت ہے، مالی خدمت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ آخری غیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے ان دشمنان اسلام کی مصنوعات کو خریدنا چھوڑ دو، یہ آخری غیرت کا ثبوت ہے۔ ہم پیپسی نہیں پئیں گے، ہمیں کوکا کولا کی ضرورت نہیں، ہمیں فینٹا کی ضرورت نہیں، ہمیں لیکس کی ضرورت نہیں، ہم نیڈو دودھ استعمال نہیں کر سکتے، ہم لپٹن چائے نہیں پی سکتے، ہم ان چیزوں کو نہیں لیں گے، ہم نہ وہ کریمیں استعمال کریں گے نہ ان کی مصنوعات کو استعمال کریں گے۔ اگرچہ مقدار اور کوالٹی میں ہمارے ملک کی اشیاء اور اسلامی ممالک کی مصنوعات ذرا کمزور صحیح، لو سٹینڈر صحیح، لیکن تہیہ کر لو آج کے بعد لو سٹینڈر استعمال کر لیں گے، اپنا روپیہ ان ظالموں تک نہیں پہنچائیں گے، بم خرید کر ہمارے بچوں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ میکڈونلڈ کی طرف کوئی دوڑا ہے، کوئی KFC ہوٹلوں کی طرف دوڑا ہے، ارے ہمارا روپیہ لے کر اسرائیلی فوج کی دعوتیں کرتے ہیں اور ان کو خرچہ مہیا کرتے ہیں، پیسہ مسلمان کا جا رہا ہے۔ وہ دکاندار جو ان چیزوں کو خرید کے لائے واپس کمپنیوں کو کرنے کی کوشش کریں، گھروں میں آپ ان چیزوں کو نہ لائیں۔ کہ آخری غیرت ہے کہ چلو ہمارا روپیہ دشمن کی طرف تو نہ جائے جو ہمارے بچے مار رہا ہے، اپنے ملک کے کمپنیوں کی طرف جائے، اور ہمارے ملک کے امراء کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی چیزیں وجود میں لائیں کہ مسلمان بیچارے ہر طرف ان کی طرف نہ دیکھتے رہ جائیں۔ تو اس لیے جوانوں سے اپیل ہے، جوانوں آج تہیہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ جنرل کرنل یہ ارباب اقتدار ہم میں سے اٹھے تھے، آپ بھی تہیہ کرو، انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے وفادار غلام بنیں گے۔ اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ سرکار سے عرض کی گئی، حضور نے پوچھا پہلے کہ افضل الاعمال کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ غور سے سننا اس بات کو۔ صحابی نے کہا نماز روزہ، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا جہاد، فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا افضل الاعمال یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایک روایت میں الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے، تعلق رکھنا ہے تو اللہ کی ذات کی خاطر، اور کسی سے غصہ ناراضگی اور بغض رکھنا ہے تو بھی رب کی ذات کی خاطر۔
ساری خواہشات ختم. ہم اپنے ذاتی دوست اور دشمن بنائے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم کریں گے یا رب کی رضا کو مقدم کریں گے. تو کسی سے دوستی ہے تو بھی رب کی خاطر, کسی سے دشمنی ہے وہ بھی رب کی خاطر. سارے تعلقات چھوڑ دو, ہر تعلق میں اللہ کی رضا دیکھی جائے گی. تو جو اس اتر گیا نا وادی میں وہ کامیاب ہو جائے گا. آج ہمارے ارباب اقتدار نے, ہمارے لوگوں نے غیروں سے تعلق اور رشتے جوڑے ہیں, دین کی غرض نہیں, شریعت مصطفی کا پاس نہیں. تو جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا, پھر قومیں یوں ذلیل و خوار ہو جایا کرتی ہیں, قومیں یوں ذلیل و خوار ہو جایا کرتی ہیں. کبھی وہ دور تھا فاروق اعظم کا نام پڑتا تھا, عالم کفر لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا. اور یہودیوں کی وادی میں ایک دکاندار سے سودا خریدتے ہوئے ایک مسلمان لڑکی تکرار ہوئی تو اس یہودی نے منہ پہ تھپڑ رسید کیا. لڑکی کے منہ سے نکلا واہ معتصما, اوئے کہاں ہے ہمارا بادشاہ معتصم باللہ. دوسرے دکاندار ہنس پڑے, اوئے تیرا بادشاہ کب اب یہاں پہنچے گا. وہاں سے ایک راہگیر مسلمان گزر رہا تھا, دیکھا یہ سارے یہودیوں کی دکانیں ہیں, میں اور تو کر کچھ نہیں سکتا, تو میں اس مسلمان بہن کی آواز بادشاہ کے کانوں تک ضرور پہنچاؤں گا. ٹیلی فون تو تھے نہیں. دوڑتا دوڑتا بادشاہ کے محل تک جا پہنچا اور وہاں ٹائم لے کر جب ملاقات کی نا تو کہا بادشاہ سلامت, فلاں بازار میں ایک یہودی نے مسلمان عورت کی منہ پہ تھپڑ مار کے اس کی عزت تار تار کی ہے, اس نے آواز دی ہے تجھے واہ معتصما. تو میں نے وہ کانوں سے آواز سنی, میں نے سوچا اور کچھ نہیں کر سکتا تو بادشاہ تک مسلمان بہن کی آواز ضرور پہنچاؤں گا. بادشاہ نے جب یہ بات سنی آرڈر دیا فوج اور سپاہ کو, گھوڑے تیار ہو گئے, آ کے اس بستی پہ حملہ آور ہوا, تیس نیس کر کے رکھ دیا یہود و نصارہ کو. اور اس جو اطلاع کنندہ کو کہا اب آ اس لڑکی کو بھی بلا کے لا اس گاؤں سے, اور اس یہودی کو بھی بلا کے لا. جب سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کہنے لگا اوے مسلمان لڑکی سن, تو نے مسلمان بھائی کو دعوت دی تھی, پکارا تھا, یہ تیرا بھائی مسلمان تیری مدد کو پہنچ چکا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہماری کیا حالت ہے مسلمانوں, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں. ہر بندہ صبح و شام سوچے بھی صحیح, اس کے لیے کچھ کرے بھی صحیح, کچھ کرے جو کر سکتا ہے کہ میں کیا امداد کر سکتا ہوں, کس طریقے اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں. ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ تو ہمارے ایم پی اور ایم این اے, ان تک تو جا سکتے ہیں نا, وہ ہماری آواز آگے تو پہنچا سکتے ہیں. اپنے وزیر اعظم کو مجبور کر سکتے ہیں, ارباب اقتدار کو کہ دوسروں کو اکٹھا کرو. ارے ہم تو سندھ کے پانی پہ جھگڑ رہے ہیں, ہندوستان نے مسئلہ ہی ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ پانی بھیجتے ہی نہیں, تم تو تقسیم پہ جھگڑا کر رہے ہو, مسئلہ ہی حل ہو گیا. اور میرے نبی کے غلاموں ذرا ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے, ہر کوئی پوری کوشش کرے. اللہ کریم امت مسلمہ کے اس زوال اور پستی کو دور کر کے ہماری عظمت رفتہ ہمیں واپس کر دے. حاجی سے میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں ہمارے دل کی آواز پہنچانا, سب کے لیے دعائیں کرنا, ان بیچارے بس فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرنا, جتنے حجاج آپ کے ساتھیوں سب سے کہنا دعائیں کرنا بھی ہمارا کام ہے, اور حرکت میں آنا بھی ہمارا کام ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا نا, کسی نے سوال کیا 11ویں کا پیسہ مظلوم مسلمانوں کے لیے جنگ میں بھیج سکتے ہیں, تو فرمایا ضرور بھیجو. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں لکھ دیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک بوتل پانی کی پہنچا سکتے ہیں, وہ پہنچانے کی کوشش کرو. جیسی کوئی امداد کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو. ہر کسی سے پوچھا جائے گا جتنا تو کر سکتا تھا اتنا تو نے کیا ہے کہ نہیں. اللہ کریم ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ کرم فرمائے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.